پہنچ گئے ہیں. آج پاکستان کے حالات ہیں, اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں, کیا ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بند کی جائے؟ پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے 14 مئی کو, پنجاب کے الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے, گورنمنٹ مانتی نہیں ہے. اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی. ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کی اجازت دے دی. جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب گورنمنٹ اور تو چوڑی ہو گئی. اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹس پہ ہم مانیں گے نہیں, کیونکہ اب تو ان کے لیے تو پاکستان اب جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا آئین کا کون سی شق ماننی ہے کون سی نہیں ماننی. تو میں صرف اس کا یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو جنرل باجوہ کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں, کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا, میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ, یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے, اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ احتساب کا عمل ختم کیا. احتساب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے, میں بار بار کہتا ہوں 95% ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے, ہمیں وراثت میں ملے تھے, ہم نے نہیں بنائے تھے. میرے اوپر تو آج 200 کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر. ان کے اوپر 2 3 کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے, 95% پرانے کیسز تھے. ہمیں تو وہ جو احتساب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی, بات چیت چل رہی تھی. لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا, وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک کس طرح کے فیصلے نے اس عوام کو کتنا نقصان پہنچایا. میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئے, یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر. مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھیں اس پاکستان موومنٹ کے اندر. تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی. ہم جو بائی الیکشنز جیتے, یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیتے ہیں, اس میں عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا. یہاں الیکشن کمیشن کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ اسٹیشن پہ نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے. یہاں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشن جیتے. لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے, پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا, اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے, مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے. اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا, جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا, جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث, کیا عالیہ حمزہ تھی, کیا طیبہ تھی, کیا صنم تھی, کیا ختیجہ, انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کہ 80 دن سے یہ جیلوں میں ہیں, اور بھی عورتیں, کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا, اور ان کے بچے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا, پرامن احتجاج. آئین ہمیں حق دیتا ہے,
یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے. جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے, لیکن ان کو بھی تفتیش کریں. وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگے تھے, سیف سٹی کے کیمراز تھے, پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عسکری ٹاورز کس نے جلائے ہیں, ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ریڈیو پاکستان کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا ہے. تو ایک ون سائیڈڈ ویو دے کے تو ساروں کو ہی اوپر ایکشن لے لیا, جس میں عورتیں جیلوں میں ڈال دی ہیں. اور عورتوں کا, ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں, وہ چھپی ہوئی ہیں. ہماری جو تنظیم کی عورتیں تھیں ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس, کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے, کئیوں کی بزنسز بند کر دی, جو خامدوں کی ہسبینڈز کی بزنس بند کر دی. یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا, اور کئی تو چھوڑ کے چلے گئے پالیٹکس. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کر سکتا ہے یہ مجھے بتائیں. جن عورتوں کے بچے ہوں, جن عورتوں کے خامد ہوں, بھائی ہوں, باپ ہوں, وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ, کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں, جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا.